اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس ہاں صحیح فوکس کتنے جتنے قریب تو ہوئے نا اتنا ذرا ہونا ہو, بہت دوروں بنی ہوئی صحیح نہیں ہونی والا. اچھا جی, آج 3 پیریڈ ہیں اور ان میں پہلی جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے کتاب فارسی. کتاب اس میں بھی قوانین سارے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے عربی میں ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ فارسی ہے تو ان کے ساتھ یعنی مثال کے طور پر ہم ضمیر پڑھنے لگے ہیں تو ضمیر عربی میں بھی متصل اور منفصل ہوتی ہے, فارسی میں بھی متصل اور منفصل ہوتی ہے. نام ایک ہوں گے لیکن فارسی کی الگ ضمیریں ہوں گی اور عربی کی الگ ضمیریں ہوں گی. تو یہ چیزیں آپ نے ساتھ ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ مکس نہ ہو. آج ہم نے صفحہ 17 سے سبق شروع کرنا ہے جی, ایسا ہی ہے نا؟ اس دن ہم نے اس میں ظاہر پہ ختم کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ اس میں ضمیر کی قسمیں پڑھیں گے. تو اس میں ضمیر کی قسمیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ضمیر کی 2 قسمیں ہیں, ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا جو پرانے تجوید پڑھ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے مد متصل اور مد منفصل پڑھا تھا. تو متصل منفصل کا معنی آپ کو آتا ہے, جن کو نہیں آتا وہ یاد رکھ لو. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا یا ملی ہوئی, اور منفصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدا, وکھری, علیحدہ. ٹھیک ہے, اچھا. اب جناب اس ضمیر کی انہوں نے, اس میں ضمیر جو ہے وہ اس کا دوسرا اسم کون سا ہوتا ہے اس میں ضمیر کے مقابلے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نقل میں بھی بالکل نقل مارنی بھی نہیں آتی ہم کو. سب سے میں نے ابھی تھوڑی 2-3-4 سیکنڈ پہلے بات کی ہے کہ ہم نے وہاں ختم کیا تھا سبق. اس میں ظاہر, ایک اس میں ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس میں ضمیر ہوتی ہے. اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے اور اس میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اس میں ظاہر جب کسی کو نام سے پکارا جائے تو وہ اس میں ظاہر ہے, اور نام کے بجائے یہ کہا جائے کہ اس, اس, ان, تو یہ اس میں ضمیر ہوتی ہے. سمجھ گئے ہو؟ تو اس میں ضمیر کی 2 قسمیں ہیں. یہ کہتا ہے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل, یعنی جس کا معنی اس, ان, میں, تم ہوگا نا جس کا, ان کو ہم ضمیریں کہیں گے. تو اس کی انہوں نے 2 قسمیں بنا دی ہیں. ایک وہ ضمیر جو ساتھ ملی ہوئی ہوگی اور ایک ضمیر جو الگ ہوگی. تو جو ضمیر ملی ہوئی ہوگی اس کا نام ہوگا ضمیر شاباش متصل. کیا؟ جس حرف پہ شد ہوتی ہے اس کے نیچے کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 2, اور دونوں پڑھنے ہوتے ہیں. اور دوسری ہے ضمیر منفصل. ضمیر متصل جی, ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو کسی اور کلمہ کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے, کسی اور کلمہ کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے, علیحدہ نہ پڑھی جائے. اب فارسی کا چونکہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو اب فارسی کی مثالیں یہاں دی جائیں گی. سمجھ آ رہے بات؟ اب فارسی میں ہے آمدم. بولو, آپ سے کوئی پوچھے, آپ کو کوئی بولے کہ آ رہے ہو, تو آپ کہتے ہو آمدم, میں آیا, میں آیا جی, میں آیا. تو کیا بولیں گے؟ آمدم. جب آپ یہ بولیں گے نا آمدم, میں آیا,
تو اس میں جو میم نہیں ہے یہ ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور دوسری مثال انہوں نے دی ہے کتابش. بولو ذرا. ادھر تھا نا میں آیا, متکلم کا ہو گیا. میں جس میں آئے گا تو وہ کس کا صیغہ ہوگا؟ متکلم کا. میں آیا یا ہم آئے. اور کتابش اس کی کتاب. بولو ذرا. اب بتاؤ ذرا, عربی میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کتاب اس کی کتاب. یاد ہے؟ تو یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں فارسی میں؟ کتابش اس کی کتاب. تو اس میں شین ہے ضمیر. سمجھ آنے کی نہیں تھوڑی تھوڑی؟ تو لہذا ضمیر متصل کی تعریف کیا ہوئی؟ جو کسی اور کلمہ کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے. اب اور کلمہ کون تھا؟ آمد. کیا؟ اور دوسرا کیا تھا؟ کتاب. اب اس کے ساتھ ہم نے ضمیریں ملا دی. کتاب کلمے کے ساتھ شین ملایا تو کتابش, اور آمد کے ساتھ میم ملایا تو آمدم. بولو ذرا. اب آ گئی ہے جی ضمیر منفصل. متصل جو ملی ہوئی تھی اب یہ نہیں ملی ہوگی. ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے, ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو خود علیحدہ پڑھی جائے, کسی اور کلمہ کے ساتھ ملا کر نہ پڑھی جائے. جیسے او کا مطلب ہوتا ہے وہ, وغیرہ. اب میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں, فارسی کا شعر پڑھوں, آپ کو سمجھ نہ آئے تب بھی آپ کو مزہ آئے گا, کیونکہ یہ فارسی بہت میٹھی زبان ہے. اور شعر میرے ذہن سے بالکل نکل گیا, اب آ بھی گیا ہے واپس. یاد او کا معنی بتا رہا ہوں. یاد او سرمایہ ایمان بود, اس کی یاد ایمان کا سرمایہ ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کا سرمایہ کیا ہے تو یاد خدا. یاد خدا میں رہنا یہ ایمان کا سرمایہ ہے. یاد او سرمایہ ایمان بود. یہ ایک مصرع ہم نے آپ کو صرف او سمجھانے کے لیے سنا دیا ہے. آگے جناب, یہ پھر انشاءاللہ کسی دن یہ سارے مصرع اس کے سنائیں گے آپ. جیسے کہ او وہ ہوتا ہے جی. آگے جناب وغیرہ. منفصل تھوڑا بہت سیاق و سباق کے ساتھ چینج بھی ہو جاتا ہے. بہرحال منفصل ضمیریں 6 ہیں. منفصل ضمیریں کتنی ہیں جی؟ 6. اچھا, اس میں جو ہے وہ ایک بات تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی. ضمیر متصل کی 2 قسمیں ہیں. اب دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. اس میں ضمیر کی 2 قسمیں ہیں, متصل اور منفصل. پھر متصل کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی کلمے کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے, اور پھر منفصل کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی کلمے کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھی جاتی بلکہ وہ علیحدہ پڑھی جاتی ہے, الگ الگ کر کے پڑھی جاتی ہے. آگے چلو جی. پھر کہتا ہے کہ ضمیر متصل کی 2 قسمیں. یہ جو اس نے لکھا ہے نا منفصل ضمیریں 6 ہیں, یہ آگے جا کے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ضمیر متصل کی قسمیں پڑھنے لگے ہیں جو پہلے نمبر پہ پڑھی تھی. کہتا ہے ضمیر متصل کی 2 قسمیں ہیں. ضمیر مستتر. بولو ذرا. ہاں, مستتر اور مستتر 2 لفظ ہیں. مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی. یہ جب آپ گردانے یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فاعل اور مفعول میں کیا فرق ہوتا ہے. تھوڑا فرق ہوتا ہے نا. تو جس طرح کے مرشد اور مرشد,
ارشدہ یرشدو ارشادن فہو مرشدن وارشدہ یرشدو ارشادن فذاک مرشدن. ٹھیک ہے. اب مرشد کون ہوتا ہے؟ راستہ دکھانے والا، تو فاعل بن گیا. اور مرشد کون ہوتا ہے؟ راستہ دیکھنے والا، جس کو راستہ دکھایا جا رہا ہو، تو وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول. مرشد. بات سمجھ آئی ہے؟ مرشد اور مرشد میں دیکھا تھوڑا سا زبر زیر کا فرق آیا نا، ایک فاعل بن گیا، ایک مفعول بن گیا. فاعل کون سا بنا؟ مرشد. اور مفعول کون سا بنا؟ مرشد. ٹھیک ہے. ابھی آپ اگر کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے مرشد ہیں، مرشد کون ہوتا ہے؟ راستہ دکھانے والا، رہنما، سیدھے راستے پہ چلانے والا. ہمارے معاشرے میں تو مرشد صرف اسے کہتے ہیں جو پیر صاحب، صرف ان کا مفہوم ہی نہیں ہے یہ کہ جو سیدھا راستہ دکھانے والا، بس اڑے پیر ہیں، مرشد ہیں. مرشد کا مفہوم یہ ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ غلط راستے سے ہٹا کے درست راستے پہ چلائے، وہ آپ کا مرشد ہے. تو آپ نے جب بھی کسی کو رہنما ماننا ہے، اس کو آپ مرشد کہہ سکتے ہیں. مرشد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی جائے تبھی وہ مرشد بنتا ہے. کسی سے بھی آپ رہنمائی لے رہے ہیں اور وہ بالکل آپ کو درست راستہ دکھا رہا ہے تو وہ آپ کا مرشد ہے. تو سب سے جو بہترین مرشد ہوتے ہیں وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ آپ کو ایک دوسرے مرشد کے پاس بھیجتے ہیں. جو ان کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جا کے اس مرشد سے حاصل کر لو. جیسے آپ کے والدین نے آپ کو یہاں بھیجا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ مرشد بن کے آ گئے، راستے پہ چلنے والے بن کے آ گئے. ٹھیک ہے جناب، ماشاء اللہ. آگے چلو جی. تو ضمیر متصل کی دو قسمیں ہیں، ضمیر مستتر پوشیدہ. ضمیر مستتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون سی ضمیر جو پوشیدہ ہو، جو چھپی ہوئی ہو، جو بولو نا کیا ہو گیا؟ ہاں. اور ضمیر بارز، با الباء وال، با کے ساتھ کیا ہے؟ الف والراء والزاء. بارز، بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، نظر آنے والی. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ ضمیریں کس کی قسمیں ہیں؟ ضمیر متصل کی. نظر آ رہی ہو تب بھی متصل ہے، اور نہ نظر آ رہی ہو تب بھی وہ ضمیر متصل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متصل ضمیریں جو ہیں وہ کبھی کبھی چھپی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی نظر آ رہی ہوتی متصل ہی ہے. آگے جی ضمیر مستتر کی تعریف کرنے لگا ہے. ضمیر مستتر وہ ضمیر ہے جو ظاہر نہ ہو اور نہ ہی لفظوں میں پڑھی جائے. جیسے آمد، بولو ذرا. اب آمد کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیا، وہ آیا. خوش آمدید، ہم آپ کو آپ کی آمد پہ خوش ہوئی ہیں ہم، اور آپ کا وہ کرتے ہیں ریگارڈ. وہ آیا. اب آمد میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، کون سی؟ بولو نا. وہ والی کون سی ہوگی پھر؟ مستتر. ضمیر مستتر ہے اس میں، جو چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جناب، ضمیر مستتر ہے جس کا ترجمہ ہے وہ. ٹھیک ہے. آگے جی ضمیر بارز. ضمیر بارز وہ ضمیر ہے جو ظاہر ہو اور لفظوں میں پڑھی جائے. جیسے آمدم، میں آیا. تو اس میں کون سی ضمیر ہے؟ میم. یہ اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں. خیال رہے کہ ہر فعل کے صیغہ واحد غائب میں، صیغہ واحد غائب، صیغہ واحد واحد غائب کون سا صیغہ ہوگا؟ سب سے گردان کا سب سے پہلا صیغہ. جیسے ادھر ہم نے عربی میں پڑھا تھا دربا، اس نے مارا. تو یہ کس کا صیغہ ہوتا ہے؟ غائب کا. کس کا؟ شاباش.
تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، اس کی بھی ایسے ہی گردانیں آگے جائیں گی انشاءاللہ، اور وہ ہم یاد کریں گے. ضمیر مستتر وہ ضمیر ہے جو ظاہر نہ ہو، نہیں یہ تو پڑھ گیا نا. ضمیر بارز وہ ضمیر ہے جو ظاہر ہو، لفظوں میں پڑھی جائے، جیسے آمدم میں میم. خیال رہے کہ ہر فعل کے صیغہ واحد غائب میں ایک، کتنے ہو گئے یہ؟ ایک. اور فعل امر میں دو، اور فعل نئی کے صیغہ واحد حاضر میں بھی ضمیر متصل فاعلی مستتر ہوتی ہے. کتنے صیغے میں نے بتائے ہیں؟ بولیے. 3. کون کون سے؟ ایک صیغہ واحد غائب، ایک فعل امر، اور ایک فعل نہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہو وہ امر کا صیغہ ہوگا، جس سے کسی کام سے منع کیا جا رہا ہو وہ نہیں کا صیغہ ہوگا، اور ایک صیغہ واحد غائب پہلا صیغہ. ان میں ضمیر کون سی ہوگی جی؟ بولو نا ذرا. ضمیر متصل، اور متصل بھی کون سی؟ فاعلی مستتر ہوتی ہے. اب فاعلی یہ بھی ایک قسم نکل آئی ہے تو یہ آگے آ جائے گی. نہ ضمیر متصل کی پھر 3 قسمیں ہیں. پھر کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر متصل فاعلی، ضمیر متصل مفعولی، ضمیر متصل اضافی. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آئی نہیں؟ ضمیر متصل فاعلی کون سی ہوتی ہے جی؟ ضمیر متصل فاعلی وہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے. فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ ضمیر متصل فاعلی، کیونکہ وہ فاعل سے جو ملی ہوئی ہے. اچھا آگے کہتے ہیں کہ اور اس کا فاعل یا نائب فاعل یا نائب فاعل. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ فاعل تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے فعل کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، کیونکہ نائب فاعل کیا بلا ہے؟ فاعل ہوتا نہیں ہے، لیکن فاعل کا نائب. کیا نائب کہتے ہیں کس کو؟ جو اصل کی جگہ پہ ہو، جو اصل کی. میں ادھر سے اٹھوں، ادھر سے اٹھوں، میں کہوں جی ملک صاحب آپ ادھر بیٹھ جائیں، تو یہ اب میرے نائب بن جائیں. چونکہ ان کو میں نے ادھر بٹھا دیا ہے، اب ان کے دستخط میرے دستخط تصور ہوں، ان کی بات میری. اگر یہ ان کی بات کو میں اون نہ کروں، ان کے دستخطوں کو اون نہ کروں، ان کی کسی فعل کو اون نہ کروں، تو پھر یہ نائب بنانے کے لائق نہیں ہے. پھر میرے اوپر بات آئے گی بھی آپ نے نائب بھی بنایا ہوا ہے اور اون بھی نہیں کر رہا ہے. تو نائب جو ہوگا وہ ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جس کا پھر جس نے نائب بنایا پھر وہ ہر کام کو، ہر فعل کو وہ اون کرے، مانے کہ ہاں جی یہ میری بات ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ میری بات تصور ہوگی، یہ میرے دستخط ہیں وغیرہ وغیرہ. آگے چلو جی. نائب فاعل بنے. اب یہاں ایک اور بات آ گئی ہے، فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے تو نائب فاعل کس کے ساتھ ہوگا؟ پھر یہ بات سمجھنے والی ہے. اس دن ہم نے پڑھا تھا ایک فعل معروف ہوتا ہے اور ایک فعل مجہول ہوتا ہے، نہیں یاد ہے؟ معلوم اور مجہول نہیں پڑھائے تھے؟ یعنی فاعل کی طرف نسبت ہو تو معلوم اور مفعول کی طرف نسبت ہو تو مجہول. تو وہاں جو مجہول نہیں دریبا لکھا تھا، ایک دربا لکھا تھا نا، اور ایک کیا لکھا تھا؟ دریبا. تو دربا لکھا ہوگا تو فاعل بنے گا، اور دریبا لکھا ہوگا تو نائب فاعل بنے گا. بات سمجھ آئی تھا تم نہیں ہے؟ فاعل کام کرنے والے کہتے ہیں، وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ فعل کے ساتھ. نائب فاعل بھی آتا ہے لیکن وہ فاعل کی طرح نہیں ہوتا، اس کو آپ نے بنایا ہوتا ہے خود اصل کی جگہ پہ. اتنا سارا فرق ہے. یوں سمجھ لیں کہ فاعل معلوم کے ساتھ جو
فعل معلوم ہے نا، اس کے ساتھ جو آئے گا وہ بن جائے گا فاعل، اور جو فعل مجہول کے ساتھ آئے گا وہ کیا بن جائے گا؟ نائب فاعل۔ آگے جناب، یہ آگے جا کے نا اس کی مثالیں بہت آئیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کے اوپر کھل جائے گا یہ۔ اور کوئی بھی چیز ایسی ہو آپ نے نوٹ کر کے رکھ لینی ہے، دوسرے دن پوچھنی ہے، جب تک وہ سمجھ نہ آئے اس کی جان نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ تاکہ سمجھ آ جائے تب چھوڑنی ہے اس کی جان، بالکل آپ نے اس میں شرمانا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا نائب فاعل یا نائب فاعل بنے، جیسے آمدم میں میم اور یہ 6 ضمیریں ہیں۔ آمد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ آنا۔ آمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیا۔ بالکل صحیح، آیا۔ اور آمدم میں آیا تو ضمیر مل گئی نا ساتھ، تو یہ جو ضمیر ملی ہے یہ کیا بنے گا؟ فاعل۔ کیا بنے گا؟ شاباش۔ تو یہ آمدم، یہاں آمدم میں فاعل ساتھ ملا ہوا ہے فعل کے، یہی بتا رہا تھا کہ ضمیر متصل فاعلی میں فاعل ہے یا نائب فاعل ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اگر جی ضمیر متصل مفعولی آ گیا جی، وہ ضمیر ہے جو فعل متعدی کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور اس کا مفعول بنے، جیسے گفتمش، یہی لکھا ہوا ہے بھائی میری کتاب پہ، تھوڑا سا ایسے گفتمش بولو ذرا سارے، میں نے اس کو کہا، میں نے اس کو کہا، گفتمش، ٹھیک ہے جی؟ مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہے اس کو کس نے کہا سین صاف کرے، تو آپ کیا بولو گے؟ گفتمش۔ بولو، بول دو کچھ بھی، فارسی بولنے نہ کہتے مرنے کا خیر ہے، گفتمش بولو۔ ہاں، میں نے اس کو کہا، میں نے اس کو کہا، میں شین اس کو، اور یہ بھی 6 ضمیریں ہیں۔ شین کا معنی یہاں کیا ہے جی؟ اس کو، اس کا، اس کی۔ یہ بھی 6 ضمیریں ہیں، کون سی؟ ضمیر متصل فاعلی اور ضمیر متصل مفعولی، یہ 6 ضمیریں ہیں۔ یہ بالکل سیم اس طرح آ رہا ہے جس طرح ہم ادھر نہیں پڑھا تھا عربی میں، صرف میں، اوپر والی 6 ضمیریں غائب کی، نیچے والی 6 ضمیریں حاضر کی، نیچے والی 6 ضمیریں متکلم کی۔ یاد آ رہا تھا تھوڑا؟ وہ آگے پھر انشاءاللہ آئیں گے۔ آگے جناب، اب آ گئی ہے جی ضمیر متصل اضافی، یہی 6 ضمیریں متصل مفعولی، یہی 6 ضمیریں متصل مفعولی اگر فعل متعدی کے بجائے کسی اسم کے ساتھ ملا کر پڑھی جائیں تو انہیں ضمیر متصل اضافی کہتے ہیں، اور اس وقت وہ اسم مضاف ہوگا اور یہ ضمیریں اس کا مضاف الیہ ہوں گی، جیسے کتابش میں شین، تو فارسی زبان میں کل 18 ضمیریں، ضمیر منفصل 6، ضمیر متصل فاعلی 6، ضمیر متصل مفعولی یا اضافی 6، ٹوٹل 18 ہو گئی ہیں۔ اب یہ ضمیروں کا نقشہ آ گیا ہے، اب آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ ضمیر منفصل او آیا نا، آگے کیا لگا جی؟ آہا، کہ آن ہا پڑھو گے؟ ہاں۔ آگے ہے ایشان، اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا، واحد رضوی صاحب قبلہ اکثر پڑھتے ہیں دعا میں، آخری دعا میں، ایشان اشود پریشان اشود، وہ والا ابھی میرے ذہن سے پورا اترا ہوا ہے تھوڑا۔ واحد حاضر تو، جمع حاضر شما۔ میں ابھی فارسی بولوں، آپ جواب دو گے فارسی میں؟ ہاں، نام شما چیز، نام نام ہو گیا، شما آپ کا، چیز کیا ہے؟ آپ بولو نام ما حمزہ۔ آگے فارسی آ گئی ہے نا، ان تو سارے اندازہ کر ما فارسی آ گئی، کیوں جی؟ نام شما چیز،
بولو ذرا سارا اس طرح. آپ کا نام کیا ہے؟ وہ آگے سے کیا بولے گا؟ نام ما عبداللہ، نام ما فلانا ٹھکانا. ہاں خانہ شما کجاست؟ تو گھر کتنے وے؟ خانہ ما گلی نمبر ہاں جی 12 یازدہ نہیں اچھا 11 ہے. اچھا 11 ہے. میں کہ یاد یہ تو ہوں ہو گئی فارسی نہیں ہے ٹنگا بج گئی. ہاں جی دیکھو خانہ شما کجاست. آپ نے یہ کوئی ادھر سے گزر رہا ہو نا افغانی ٹھوک دیتے کرو نہیں جب فارسی باندھنا نا فارسی آنی ترکمن جڑے نا نہیں آنے. ہاں ترکمن. تو آپ دو جملے تو آج سیکھے ہیں نا. آپ ذرا بولو سارے. نام شما چیز. آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام ما فلانا. اور خانہ شما کجاست بولو نہ تھوڑا جو مونٹ ڈنگا کرو نا بالکل ایرانی بن رہا تھا. خانہ شما کجاست. ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو جی فارسی آ گئی سارے یہ جی بول رہی. ہاں جی خانہ اینجا اینجا بجلی گھر محل ہے بجلی گھر محل. ہاں اور یا اینجا مرزا 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 خانہ شما خانہ ما اینجا مرزا اونجا نہیں اس نام ہی بول گیا تھا کو کتنا مشہور شہر ہے نا جی. نہیں جی افغانستان نا غزنی کابل بڑے وہ اڈے اتنے سنگی گین نا. اور وہ ہمارے ساتھ یہ کلاس بھی لے رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بھی خاص بات ہے اس کی. چلو وہ تو فارسی آگے مان کے بولتا ہوں کو شفٹ کے نام پڑھا. شمار مطلب کیا جی؟ آپ کا تمہارا. من ہو گیا جی. اور آگے آگے ماں بھی ہم بول چکے ہیں خانہ ماں. آگے جی دوسرا ہے ضمیر متصل فاعلی. ضمیر متصل فاعلی یہاں مستتر ہوتی ہے او میں. یہاں مستتر ہوتی ہے. آگے کیا لکھا باجی؟ ندوسی ما قبل مفتوح ند کہ مد جی. چلو خیر اسلام دیکھ یہ نقش قبل ہوئے نا تو پہلے نام مانے استعمال آنا ما قبل. ہاں جی قبل از بالکل صحیح. یہ قبل ہے یہ قبل نہیں ہو سکتا. نہیں قبل نہیں ہو سکتا. نہیں قبلہ جس کی طرف منہ کی توجہ جساں فالو کی توجہ. نہیں قبل پہلے جڑا ہے نا ما قبل حرف سے ما قبل حرف سے ما بعد. یہ ما قبل ما بعد وکھرے. قبل کوئی لفظ ہوئے تو ماں نہیں پتا. آگے جی ضمیر متصل یہ نقشہ واد جڑا بعد پڑھنے ہیں. ضمیر متصل فاعلی کے ما قبل آ بھی گئے جی. ما قبل ہائے مختفی آ جائے. ہائے مختفی کون سی تھی جی؟ اے دکھایا نا پیچھے صفحہ نمبر اس پہ آؤ. نہیں بڑی نہیں جی نہیں یہ آج ہائے مختفی ہے صفحہ نمبر 15 پہ جی. وہ ہا جو ظاہر ہو کر نہ پڑھی جائے. مثال اس کی لکھی ہوئی ہے دیوانہ. دیوانہ نون پہ ختم ہو جاتا ہے نا. ہاں ہے صحیح لیکن ظاہر نہیں کی جاتی جی. ہائے مختفی جی ظاہر ہو کر جو ظاہر ہو کر نہ پڑھی جائے جی بلکہ ماض پہلے حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی جائے جیسے دیوانہ پروانہ.
ہوں اگے آؤ جو اپنے سب کے دیکھ، یہ اس کی بات ہے. ضمیر متصل فاعلی کے ما قبل ہائے مختفی آ جائے تو ضمیر سے پہلے، یہ حمزہ لکھا ہوا ہے بھائی، ہاں حمزہ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کدھر بڑھا ہوا ہے؟ نمبر 2، شین یا تا یا میم کے ما قبل اگر ہائے مختفی یا یائے معروف بھی پڑھی ہے پیچھے. یہ آپ نے سبق سن کے نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ساکن یا جس کے ما قبل کسرہ ہو، ما قبل یعنی اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیونکہ نیچے زیر ہو اور خوب ظاہر ہو کر پڑھا جائے، جیسے کہ کا دی ما دی، قاضی ماضی. ٹھیک ہو گیا جی. تو ضمیر سے پہلے حمزہ بڑھا دیتے ہیں، اور اگر واو یا الف آ جائے تو ضمیر سے پہلے یا مفتوح بڑھا دیتے ہیں. ضمیروں کے معنی فرہنگ میں دیکھو. فرہنگ کس کو کہتے ہیں؟ عربی منجد آپ نکالیں گے نا، عربی منجد، اس میں الفاظ کے جو معانی ہوتے ہیں اسے فرہنگ کہتے ہیں، ڈکشنری. ٹھیک ہے. آج اس کتاب کا سبق یہاں ختم کریں گے. یہ جو نقشہ مبارک ہے اس کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم کریں گے. ابھی یہ جو ضروری ہیں نا قوانین، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد پھر جو فاصل شروع ہوگی نا، اور وہ بہت مزہ آئے گا پھر انشاءاللہ تعالی. وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ آپ صفحہ نمبر 27 دیکھیں گے نا تو ادھر سے وہ مصادر لکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کو ساری اس طرح ملتی جائیں گی. یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ یہ جو ہم نے ضمیریں پڑھی ہیں نا، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین فرما لینا ہے. اب ہم پڑھیں گے